السلام علیکم دوستو، قرآن مجید میں سورہ الحج کی 46ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا جو لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو زمین پر چلنے کی دعوت دے رہے ہیں تاکہ انسان اپنے سے پہلے کی سزا یافتہ قوموں کے احوال دیکھے، ان کے تباہ شدہ مکانوں جن پر وہ برا ناز کرتے تھے ان کا مشاہدہ۔ آیت پر غور کیا جائے تو جذبہ ایمانی کے حصول اور خدا کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے دماغ کی بجائے دلوں کے سمجھنے کی طاقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ دماغ کی بجائے دل کے سمجھنے کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا ہے، اور کیا انسانی دماغ کی طرح انسانی دل سمجھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ میرا نام ہے سیف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اسٹوڈیو۔ ناظرین، فرض کریں کہ ایک شخص جو اپنے کسی انجام کردہ گناہ یا جرم پر انتہائی کرب اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ آپ اسے کسی طبیب کے پاس لے جاتے ہیں جو اس کا معالجہ کرتا ہے۔ کیا یہ معالجہ اس کے کرب کو کم کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ اس شخص کو کسی عالم کے پاس لے جاتے ہیں جو اسے بتاتا ہے کہ تمہارا دل صرف ایک پمپ نہیں ہے بلکہ یہ سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ کی آیت 10 میں بھی ارشاد ہوا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے مطابق قرآن مجید دلوں میں روحانی بیماری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر دل برائی کی طرف رجوع کرے گا تو وہ بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، اور جس طرح ایک جسمانی بیماری علاج نہ کروانے کی صورت میں بڑھتی جاتی ہے، بالکل اسی طرح یہ روحانی بیماری یعنی دل کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ سورہ انفال کی آیت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اگر دل کا کام صرف خون پمپ کرنا ہے تو یہاں دلوں کے ڈر جانے سے کیا مراد ہے اور اس کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا ہے، اور ایمان کا دل سے تال میل کیوں ظاہر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ زمر کی 23ویں آیت میں ارشاد ہے، ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے، بے شک وہ دل ہے۔ یہ حدیث اور ساری قرآن کی آیات اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ دل صرف خون کو پمپ کرنے والا ایک لوتھڑا نہیں بلکہ سائنسی و مذہبی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو کسی حد تک سمجھ بوجھ کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور حیران کن طور پر آج کے دور میں یہ بات سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ ناظرین، انسانی دل 40,000 نیورونز پر مشتمل ہے۔ نیورونز انسانی جسم کے وہ خلیات یعنی سیلز ہوتے ہیں جو جسم اور دماغ کے مابین معلومات کی ترسیل کو یقینی بناتے ہیں۔ انسانی دل میں موجود 40,000 نیورونز حیران کن طور پر اسے ایک منی برین یعنی چھوٹا دماغ بنا دیتے ہیں۔ پچھلے سال نیچر کمیونیکیشنز نامی جرنل میں سویڈن کے کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ اور USA کی کولمبیا یونیورسٹی کی جانب سے شائع کردہ منی برین ان دی ہارٹ نامی پیپر میں اس منی برین، جسے انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم یا ICNS بھی کہتے ہیں، اس کا مشاہدہ کیا گیا۔ The heart's intrinsic nervous system contains roughly 40,000 neurons. Crucially, the signals traveling from the انہوں نے زیبرا فش کے دل پر یہ تحقیق کی۔ یاد رہے کہ زیبرا فش اور انسانوں کے دل یکساں قاعدے پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے نیورونز کا ایک خاص پیٹرن پایا جو دماغ سے ہر قسم کی قطع تعلقی کے باوجود دل کی دھڑکن کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سائنس سے یہ بات بھی تسلیم شدہ ہے کہ یہ 40,000 نیورون دل سے دماغ کی طرف زیادہ سگنلز بھیجتے ہیں بنسبت اس کے جو سگنل دماغ دل کی طرف بھیجتا ہے۔ The heart sends more signals to the brain than the brain sends to the heart. یہ ہارٹ برین کنیکشن بناتے ہیں جو یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں، ہم بے چین ہیں یا کرب میں ہیں۔ یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں واقع باتوں کی تصدیق کرتا ہے کہ دل صرف ایک پمپ نہیں بلکہ یہ احساسات، سمجھ بوجھ اور اندرونی حالت کا مرکز ہے، یعنی یہ جذبات، روحانیت اور شعور کا محور ہے۔ یہ قرآن پاک کی سچائی اور صداقت کو بھی بیان کرتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید میں واقع ایک ایک حرف سچائی اور صداقت
صداقت کا محور ہے۔ ناظرین، اب اس شخص کی طرف واپس آتے ہیں جو انتہائی کرب کا شکار تھا۔ وہ شخص ذکر اذکار کرنا شروع کرتا ہے، اس کی سانسیں پرسکون ہو جاتی ہیں، یہ اس کے دل کی تال کو مستحکم کرتا ہے اور اس طرح اس کا دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ لہٰذا حقیقی سکون دماغ سے نہیں بلکہ دل سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک روحانی سچائی ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ نے سائنس سے بہت پہلے دے دیا تھا، جسے عقل نہیں بلکہ ایمان اور تعلق باللہ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید آنے والی ایسی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ اللہ حافظ۔